اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یہ بہت ہی پیارا انداز ہے تفہیم کا۔ قرآن عظیم بہت ہی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور کرو، اس کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے افرأیتم پہلا کلمہ ہے۔ کیا تم جانتے ہو، کیا تم بتا سکتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو، کیا کرتے ہو تم؟ ما تحرثون جو کچھ تم بوتے ہو۔ انتم تزرعون ام نحن الزارعون اسے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ یعنی مال کے جو ملک ہے جس کی یہ ساری قدرت اور یہ کائنات ہے اس کا اختیار ہے، ہم اس میں مالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ تصور بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ، پہلا لفظ افرأیتم یہ اس صورت میں 4 دفعہ ہے۔ یہاں پہ پہلے کہا گیا افرأیتم ما تمنون، اچھا یہ بتاؤ جو تم منی جو ہے وہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہارا کام تو صرف منی ٹپکانا ہے، زمین میں بیج ڈالنا ہے، لیکن اس کو تخلیق کرنا کس کا کام؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کو انسان بنانا اور پیدا کرنا ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں؟ خالق کون ہے؟ پھر کہا گیا افرأیتم ما الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اچھا اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ بہت ہی پیارا انداز ہے شفیقانہ۔ اگلی آیت اس میں کہا افرأیتم نار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم آگ سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے؟ یہ سورہ واقعہ میں 4 دفعہ لفظ آیا افرأیتم۔ جی اللہ کے بندو، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہمارا حق صرف یہ ہے کہ تمہیں تصرف کا حق دیا گیا ہے، ملکیت کا حق نہیں دیا گیا۔ تم ان چیزوں کو استعمال کرتا تھے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن اسے ملکیت نہ اپنی بناؤ۔ ملکیت اس کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک۔ اچھا یہاں پہ قرآن حکیم کی یہ آیت تو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے؟ یعنی جو بھی تخلیق کی ہے اللہ نے کی ہے، اور پھر کیا فہم لہو مالکون، اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے اوپر ہم مالک بن گئے۔ ہمیں صرف تصرف کا حق دیا، ان کو استعمال کرنے کا حق دیا، اس کے مالک نہیں ہمیں بننا چاہیے۔ اچھا یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث لا یمنع الماء والکلاء والنار۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے روکا نہ جائے، پانی،
گھاس اور آگ۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ پہلے گاؤں کے اندر ایک ہی کنواں ہوتا تھا، پورا گاؤں اس سے تصرف کرتا تھا، وہ گاؤں کی ملکیت ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک مقام کے اوپر آگ سارا دن جلائی جاتی تھی اور وہاں سے لوگ آگ لیتے تھے۔ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بات جو کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر تم یہ بتاؤ کہ کائنات کی تخلیق میں کس کا کردار ہے، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس میں تمہارا کیا رول ہے؟ یعنی منی کس نے پیدا کی، بیج کس نے پیدا کیا، پانی کس نے پیدا کیا، آگ کس نے پیدا کی؟ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب یہ حالت ہوگی کہ بیج کے اوپر بھی آپ کا کوئی حق نہیں رہا۔ یہ کمپنیوں نے بیج بنانا شروع کر دیا اور وہ خود بیچتے ہیں۔ پانی کے اوپر انڈیا قبضہ کر رہا ہے۔ آگ تو ہر جگہ ہے، جہاں مرضی جلا لو، اس وقت دیا سلائی نہیں ہوتی تھی۔ تو تین چیزیں یہاں اللہ، چار چیزیں بتائی ہیں کہ منی سے تم تخلیق ہوتے ہو، جیسے منی سے تخلیق ہوتے ہو اسی طرح بیج سے زراعت جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے، اور پانی کے بغیر کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی، اور آگ کے بغیر تم پکا کے کھا نہیں سکتے۔ تو یہ اس خالق کو مانو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے بندو، تمہارا اس کام صرف تصرف ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب یہ یہاں پہ بات کہنے کے بعد کہہ دیا گیا ہے، اس کائنات کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ سب سے زیادہ فساد بچانے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ اس کی یہاں پہ وضاحت کی جاری ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ انسان۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے۔ تحرسون کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ جی، اب کائنات کو برباد کرنے والا کون ہے؟ انسان۔ کسی اور مخلوق نے اس کائنات کو نہ برباد کیا نہ تباہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرس نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اپنے گھر کی جو خوبصورتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اے نبی، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم کھیتی میں آگے بدماشی کرتے ہو۔ وہ کھیتی میں تو آدمی جاتا ہے، وہ کھیتی کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے کہ میری کھیتی پروان چڑھی۔ تم اس عورت کو ذلیل کر کے اس کی جتنی توانائیاں ہوتی ہیں، جتنی خوبیاں، اس کو مسخ کر دیتے ہو۔ یعنی خاوند جو ہے، وہ خاوند ہو یا بیوی، وہ گھر کے ماحول کو برباد کرنے والے یہ دونوں ہی ہوتے ہیں۔ اب صحابہ نے سوال کیا، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس میں بھی حرث آیا ہے، کھیتی۔ بہزاد بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح فائدہ اٹھائیں اور کیا چھوڑ دیں؟
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو وہ پسلی کی طرح ہے، پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس طرح، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس سے استفادہ کرو۔ سیدھا نہیں تم کر سکتے، وہ خود ہی سیدھا ہو، اپنی مرضی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اللہ اس کو حیا دے دے، تو کوئی مرد کسی عورت کو حیا دار نہیں بنا سکتا، وہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے کیسے استفادہ کریں نبی، اور ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں۔ آپ نے فرمایا اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جاؤ، دن ہو رات ہو، کسی چیز کی ممانعت نہیں، اور جو خود کھاتے ہو اسے بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اسے بھی وہی پہناؤ، اور چہرے کو کبھی کہنے کی بد دعا یا گالی نہ دو۔ یہ معاشرہ ہمارا اتنا غلیظ ہے کہ مرد نے ایسے ہی تسلط ہر چیز کے اوپر حاصل کر لیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے، میں جو کچھ مرضی کروں۔ یہاں پہ کہا چہرے کو کبھی یہ نہ کہنا تمہاری شکل کیسی، شکل تو اس خالق نے بنائی ہے، تمہاری شکل کیسی ہے؟ تم اپنی شکل کی طرف دیکھو اور اس کے منہ کے اوپر مت مارو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جو ہے جنت بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اسناد حسن، ابو داؤد حدیث 2143۔ اپنے گھر کو بھی جنت بناؤ، اور جنت میں جو خدمت گزار ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ اب اگلا حصہ آ گیا ہے، کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہاں بھی بتا دیا گیا ہے کہ کھیتی کیا ہے، تحرسون کیا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو تو اسے اس کھیتی میں ترقی دیں گے، جو آخرت چاہتا ہے اس کی آخرت ہم بہتر کر دیں گے، بہت اعلیٰ کر دیں گے، اس کا اجر بھی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب کرتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہاں پہ وہ حصہ آ گیا دوسرا آیت کا جو سوال کیا گیا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم اسے اگاتے ہیں یا تم اگانے والے ہو؟ جو بیج بو کے آ جاتے ہو اس کو گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے اور اس زمین کی سطح سے باہر کون نکالتا؟ یہ خالق کی خلاقی ہے، اس کی کبریائی ہے، اس مصور کی یہ تصویر کشی ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اب اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ بہت ہی پیاری تشبیہ دی گئی ہے اور بہت ہی زبردست نقشہ کھینچا گیا۔ آپ ترجمہ سن لیں۔ ان میں سے دو شخص کی مثال بھی سنا دیں، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ آپ منظر کشی دیکھ لیں کہ انگوروں کے باغ ہیں اور باہر باؤنڈری لائن کے اوپر جو وہ کھجور کے باغ لگے ہوئے، تیز ہوا اثر انداز نہیں ہو سکتی جی، کتنی منظر، اور اس کے درمیان انگوروں کے باغ کے اندر درمیان کھیتی بھی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 32 کے اندر مضمون آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں دراصل
پھر کہتے ہیں اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض جرزا فنخرج به زرعا تاکل منه انعام وانفسهم افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں؟ ایک گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریاؤں کے اندر پانی آتا ہے اور بنجر زمین کی طرف کون پہنچاتا ہے؟ اور اس میں سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، جس کو چپائے بھی کھاتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو، پھر بھی یہ نہیں دیکھتے۔ اس سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ تم پھر مالک کو پھر بھی نہیں پہچانتے، اس نے کیا انتظام کیا۔ یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن احدکم زارعات ولکن یقول حرست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، آپ جہاں بھی دیکھیں یہ محکمہ زراعت ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الم تسمعوا الی قول اللہ عز وجل افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی عربی زبان میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے فصل کاشت کی تو وہ زراعت نہ کہے بلکہ کوئی حرث۔ ابو ہریرہ نے کہا کیا تم قرآن کا یہ فرمان نہیں سنتے؟ پھر اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو، جو کچھ تم کو اگاتے ہو، اس کو کون اگانے والا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ لفظ جو ہے زراعت مناسب نہیں ہے، ہمیں حرثت یہ کہنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ حدیث صحیحہ حدیث نمبر 2875 ہے۔ اب آ گیا وہ موسم اللہ کے بندوں جس کے لیے یہ میں نے مضمون تیار کیا۔ وہ موسم کیا ہے؟ برسات شروع ہوگی، مونسون آ گئی ہے۔ آج پہلی بارش لاہور میں ہوئی اور خوب بارش ہوئی الحمدللہ۔ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ عن ام مبشر قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرس غرسا او زرع زرعا فیاکل منه انسان او سبع او دابۃ او طیر فہو له صدقہ۔ ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پودا لگائے یا کوئی فصل اگائے، اس سے انسان، پرندے، درندے اور چوپائے کھائیں تو یہ اس کے لیے باعث صدقہ ہوتا ہے۔ اسنادہ صحیح، مسند احمد 27043۔ میں نے جو بھی میں فصل لگاتا ہوں اس میں پرندہ آ جائے، کوئی انسان توڑ کے لے جائے، میں کبھی اس کو منع نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے، میں یہاں پہ میں نے انگور لگائے، لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر گتھلیاں جو چڑھا دو تاکہ اسے پرندے نہ کھا سکیں۔ یہ بخل ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پرندے کھائیں، چرندے کھائیں، انسان کھائیں، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ میں نے لگایا، مجھے صدقہ مل رہا ہے۔ اگر میں انگور کسی اپنے بہن بھائی کو دوں تو وہ منہ میں ڈالنے کے بعد پہلا تبصرہ یہ کرے گا یہ انگور کھٹے ہیں، اس کے اندر گٹھلی ہے۔ اللہ کے بندو، جب میں لے کے آیا تھا، اسے پوچھا تھا، اس نے کہا سندر خانی۔ اب وہ تیار ہوگی، اب وہ سندر خانی نہیں ہے، وہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا گٹھلی ہے۔ تو اب پرندے آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ کبھی نہیں کہتے یہ انگور کھٹے ہیں۔ وہ اس میں سے جو بہتر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، چن کے اور وہاں پہ اللہ کی تسبیح کر کے اڑ جاتے ہیں اپنا پیٹ بھر کے۔ یہ واحد مخلوق ہے جو ناشکری ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ موسم آ گیا ہے برسات کا، اس میں درخت لگاؤ، شجر کاری کرو۔
اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ انسان کھا لے، درندہ کھا لے، چوپایا کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو یہ چیز تمہارے بعد میں بھی تمہیں جو ہے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ تو بہت ہی زبردست حدیث ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن دمشق میں ایک پودا لگا رہے تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کہ یہ کام کر رہے ہو، یہ کون سا کام کر رہے ہو؟ تم پودے لگا رہے ہو، تم اللہ کے رسول کے صحابی تھے۔ اب انہوں نے جواب کیا دیا ابو دردہ نے، انہوں نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لہو، یعنی یہ زیادتی نہ کرو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص کو پودا لگائے اسے جو انسان یا اللہ کی کوئی مخلوق کھائے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اسنادہ صحیح لغیر مسند احمد 27506۔ ہمیں وہ کام کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے پودا لگانا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ تو بہت ہی عظیم حدیث ہے، منظر کشی کی گئی ہے۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان قامت الساعة فی ید احدکم فصیلہ فإن استطاع ان لا تقوم حتی یغرسها فلیغرسها۔ ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے، اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں، اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہے، تو قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے اسے لگا دے۔ اجر چاہتے ہو اللہ سے تو اجر تو آخری سانس تک کوششیں کرنی چاہیے۔ اسنادہ صحیح الادب المفرد حدیث 4079۔ اللہ کے بندو، یہ موسم بہت اچھا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو کہہ دینا یہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے تو وہاں ایک پودا لگ جائے گا۔ ایک اور روایت سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ پودا لگا رہے تھے، صحابہ یہ کام کرتے تھے، ابو دردہ کیا کر رہے تھے؟ پودا لگا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کر رہے تھے؟ پودا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا پودا لگا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ صدقہ جاریہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، آپ فرمائے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر ایک کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، درخت بھی لگاؤ، درخت لگانے کے ساتھ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی کہتے رہو۔ اور پھر یہ بھی یہ ابن ماجہ کی حدیث اسنادہ صحیح 3807 ہے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، اس دنیا کو بھی سنوارنا۔ اے سی میں رہ کر ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے جب تک ہم پودے نہیں لگائیں گے۔ اس لیے اپنی زمین، یہ ہماری زرخیز زمین ہے، اس پہ ہر طرف باغات، جہاں تم رہتے ہو وہاں آپ کو وہ پودا لگانا چاہیے جو پھلدار ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔